اب ہم ایک اور سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ ایک بڑی اس لیے میں نے اس سٹوری کو آج شامل کیا ہے اور آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہم یہاں پر بے دردی کے ساتھ لوگوں کو لوٹ بھی سکتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے بھی ہیں، اور جس وقت طاقت ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، لیکن خدا کی ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی، وہی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اللہ کی ذات، اور انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور میں نے خالی ہاتھ ہی واپس جانا ہے۔ یہاں پر ہم دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں پھر یہ خیال نہیں کرتے کہ کیا چیز قانونی ہے، غیر قانونی ہے، کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز ثواب ہے، اور کسی کے حق پر جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو یہ 25 ارب روپے کا سکینڈل ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں متاثرین ہیں جنہوں نے پیسے دیے لیکن جن کو پلاٹ نہیں ملے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی اپنی ساری زندگی کی پونجی تھی جو انہوں نے جمع کروائی وہاں پر کہ ہمیں پلاٹ ملے گا، گھر ملے گا اور ہم اپنی زندگی گزار سکیں گے، لیکن وہ بیچارے سڑکوں پر بدر ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو یہ شاید اس وقت خیال نہیں تھا کہ کبھی یہ دنیا بھی فانی ہے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب ڈاکٹر امجد اچانک بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جنازے کے موقع پر جو متاثرین تھے انہوں نے آ کے ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ کیا۔ میں یہ خبر کسی خاندان کی دل آزاری کے لیے نہیں کر رہا، ایک یہ سبق آموز چیز ہے، اور ہمارے وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے، پاکستان کے لوگوں کو لوٹا ہے، اور وہ جو لوٹنا ہے بھلے وہ سسٹم میں خرابی کر کے لوٹا ہے، بھلے اپنی ذاتی مفادات کے لیے لوٹا ہے، باہر جائیدادیں بنائی ہیں، باہر بھاگ گئے ہیں، اور شاید وہ پاکستان کے قانون سے تو بچ جائیں گے، عدالتوں سے بھی بچ جائیں، عدالتوں میں پیش بھی ہوں تو ہو سکتا ہے عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دے دیں، لیکن ایک جو سب سے بڑی عدالت ہے میرے اللہ کی، جہاں ہم سب نے پیش ہونا ہے، سوچنا یہ چاہیے کہ اس عدالت میں ہم کیا جواب دیں گے، اور اللہ سے ہمیں اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ اب آپ دیکھیں اس ویڈیو میں آپ نے پولیس کو دیکھا، بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھا، بڑے بڑے لوگ، لینڈ کروزرز، اور جب ان کے پاس زندگی ہوتی ہے، جب طاقت ہے ان کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ تمام ان لوگوں کے لیے اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک سبق ہے جو میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے دے تو آپ فوری طور پر کوشش کریں کہ آپ اس کا ازالہ کر سکیں۔ جیسے وہ آپ نے سنی اس بھائی کی بات جو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر امجد کے پاس بہت ٹائم تھا لیکن انہوں نے پہلے توجہ نہیں دی، اور جب یہ سوچا کہ میں اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتاروں تو اللہ نے اس وقت رسی کھینچ لی، اللہ نے وہ جو ٹائم تھا اس وقت وہ اس کو ختم کر دیا۔ آپ اب ان کے حوالے سے بھی جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں کہ جو ڈاکٹر امجد کا بیٹا ہے وہ بھی کیونکہ مفرور ہے، اس کو جب ایک شاید یو اے ای میں ریڈ پول نے جب ان کو جب انٹرپول نے گرفتار کیا ان کو، کیونکہ ان کے جو وارنٹ تھے وہ جاری تھے، تو ایک عدالت نے ان کے وارنٹ بھی وہ جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا تاکہ وہ وہاں پہ نہ آ سکیں۔ اور جب متاثرین کے جو بقایا جات تھے ان کی پیمنٹ کے لیے جب نیلامی شروع ہوئی تو وہ بھی ایک عدالت نے اس کو بھی روک دیا۔ آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہاں پر فیصلے ایسے کروا سکتے ہیں جن سے وہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ تو جن لوگوں نے یہ مال لوٹا ہے، بہت سارے ہماری سوسائٹی کے لوگ جن میں ہر طبقے کے طاقتور لوگ شامل ہوں گے، سیاستدان بھی ہوں گے، صحافی بھی ہوں گے، ججز بھی ہوں گے، بیوروکریٹس بھی ہوں گے، جرنیل بھی ہوں گے، سب ہوں گا، اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ ان کے لیے اس سٹوری میں ایک بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ٹائم دیا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ بھاگیں، مفرور ہوں اور ایک ڈینائل کی سٹیٹ میں رہیں، جھوٹ بولتے رہیں اور کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور یہ جو سارا احتساب ہے یہ سب ایک سیاسی انتقام پر مبنی ہے۔ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، آپ دولت بھی واپس کر سکتے ہیں، قوم سے آپ معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے دیکھیں جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور جو ایک اچھے نظام کے لیے کسی کو ووٹ بھی دیا
اور اگر وہ 5 10 سال 15 سال حکومت میں رہا اور اس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ بھی اس سے بھی لوگ سوال کریں گے، اس کے کاندھوں پر بھی بڑا بوجھ ہے۔ تو وقت ہے اپنی غلطیوں کے ازالے کا، اور وقت ہے یہ عہد کرنے کا کہ ہم اپنی جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، اللہ ہمیں وہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ معاف کرے اور آپ کو ہمت دے کہ آپ اس کا اپنی زندگی میں یہ ازالہ کر سکیں۔ وگرنہ جس طرح ابھی یہ بات آپ کے سامنے آ رہی تھی کہ رسی جو ہے اللہ تعالیٰ جب کھینچتا ہے تو ٹائم نہیں رہتا، علینا یہ ایک بڑی بہت ہی درد انگیز، اور میں کہتا ہوں کہ مطلب بڑا مشکل فیصلہ تھا اس ویڈیو کو دکھانا بھی، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں تھا، مقصد صرف اس کا یہ تھا کہ ہم لوگ جو بھولے ہوئے ہیں، چیزوں کو بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، دوسری راہوں پہ چلے جاتے ہیں، اگر ہم واپس آ جائیں تو دنیا میں زندگی میں ہی تو شاید اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اچھا سمیع صاحب، پہلی تو بات یہ ہے، یقینی سی بات ہے جب آپ نے فیصلہ لیا ہوگا اس ویڈیو کو چلانے کا، اتنا آسان نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوئی ہوگی اور ہو بھی رہی ہوگی، لیکن یہ ریالٹی ہے۔ دیکھیں میرے پاس تو یہاں تک خبر ہے کہ ان کو سپرد خاک تک نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، لوگ منع کر رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور وہ جو لوگ آ رہے تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کا حق مارا گیا۔ پتہ نہیں کتنی فیملیز کے کتنے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے جان سے گئے ہوں گے۔ اب EOBI کا ان کا 2 ارب کا میرے خیال میں وہ بھی اسکینڈل تھا، وہ بھی نہیں کمپلیٹ ہوا، وہ بھی دیکھا نہیں گیا۔ اور آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ سامنے آتی ہے ریاست اور ریاستی ادارے۔ یہ صرف ڈاکٹر امجد کی بات نہیں ہے، یہ باقی سب لوگوں کی بھی بات ہے کہ کہاں ہے ریاست، کہاں ہے ریاست کے ادارے۔ کہا جاتا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ تحقیقات کرے گا، باقی ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کریں گے، وہ بھی تحقیقات نہیں کر پائے۔ اور اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ایک بندہ جس کے اوپر اور ہو سکتا ہے کہ آگے کیسز میں جا کے چیزیں مزید بھی کلیئر ہوتی ثابت ہوتی، لیکن ادارے جب آپ کے خاموش ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح ہمیں یہاں پر لوگ باہر آتے ہوئے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے وہ سڑکوں پر آ کر اس طریقے سے جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے جہاں پر ہمیں کوئی قانون نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے تو ہمارے آئین میں 62 اور 63 کی بات کی گئی ہے، صادق اور امین کی بات کی گئی ہے، وہ ایسے تو نہیں کی گئی ہے۔ اسلامی ملک ہے ہمارا، اس کے پیچھے ایک پورا کانسیپٹ ہے، اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اگر ہم ان کچھ چیزوں کو ہی ہم فالو کرنا شروع کر دیں، ان لوگوں کو حکمران بنائیں، ان لوگوں کو، ان اداروں کو دیں جو کہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، تو پھر یہ تو کبھی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ ڈاکٹر امجد کی بات نہیں ہے، یہ پوری ریاست اور ریاستی اداروں کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ شاید فرات یا دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو اس کی کوئی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، اگر بھوک سے اگر کوئی مر گیا تو بڑا سوال ہے یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، چاہے وہ ماضی میں تھے یا اب جو موجودہ حکمران ہیں۔ بہت سیکیورڈ جگہوں پہ آپ رہتے ہیں، عام آدمی کی چیخ، عام آدمی کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی، لیکن میرے مولا نے، میرے اللہ نے جو اصول بنائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ بتائی کہ کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے، اگر وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے فیصلے، اگر وہ اپنے فیصلے ابھی اس طرح سے نہیں کر رہے تو ان کے لیے ابھی وقت ہے زندگی میں کہ وہ سوچیں اس بات کو اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ وگرنہ جیسے اس شخص نے کہا ویڈیو میں کہ جب اللہ رسی کھینچ